یعنی یہ کیسے پتہ لگے کہ یہ انسان کام اچھا کر رہا ہے یا کیئرفل ہے، چیز اچھی رکھنے کی کوئی وہ کوشش ہے یا پرفیکشنزم ہے؟ اور پرفیکشنزم کا یہ ٹاکسک شیم سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیے، پہلے تو یہ چیز سمجھ لیں کہ جس لفظ کے ساتھ بھی ازم آ جائے گا نا، تو اس میں وہ شدت پسندی کا پہلو ہے۔ جب بھی آپ ازم کا لفظ کسی بھی چیز میں آ جائے تو آپ سمجھیں کہ آپ انتہاؤں کو چھو رہے ہیں۔ جرنلزم میں بھی کسی چیز میں بھی آپ ایکسٹریم پہلو کی طرف جا رہے ہیں، ایکسٹریم پہلو کو سوچ رہے ہیں۔ اچھا، پرفیکشنزم میں اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ڈیپ ڈاؤن کہیں اس بندے کا خیال ہوتا ہے کہ وہ گھٹیا ہے، اور اس گھٹیا پن کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ بدلنا چاہتا ہے، اور اس کے اندر یہ ٹاکسک شیم ابھی نہیں پیدا ہوئی۔ جب ٹاکسک شیم پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ چھپنے کو ترجیح دے گا۔ لیکن اگر گھٹیا پن کا احساس کافی زیادہ تکلیف دہ ہے تو اس احساس سے نکلنے کے لیے وہ پھر بہت سے کام کر سکتا ہے، وہ بہت سارے کارنامے انجام دینے کے بارے میں سوچتا ہے، اور وہ لوگوں سے جو واہ واہ چاہتا ہے اس کے لیے وہ خدمت خلق بھی کرے گا۔ اگر اس جذبے سے، ویسے خدمت خلق بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر اس کے اندر اس نے اپنا منافع یہ رکھا ہوا ہے کہ میں خدمت خلق کروں گا تو میری واہ واہ ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ خیرات کرتا ہے اس نیت سے کہ لوگ بہت پسند کریں گے، ویسے خیرات کرنا بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر کوئی اس نیت سے کرتا ہے کہ اس سے اس کو واہ واہ ملے گی، تو پھر وہ یہ پہلو ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی احساس ہے جو اس کو چپتا رہتا ہے، جس کو دور کرنے کے لیے، جیسے ہمارے قریب ایک پیٹرول پمپ ہے جس میں ہفتے میں ایک دن ایک صاحب آتے ہیں اور وہ موٹر سائیکل والوں کو 1000 روپے فی موٹر سائیکل پیٹرول ڈلوا کے دیتے ہیں، اور سینکڑوں جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ آ کے تو اپنی موٹر سائیکلوں میں پیٹرول ڈلواتے ہیں اور بڑی واہ واہ ہوتی ہے ان کی۔ اسی طرح کوئی بندہ ٹرک بوری، اس میں آٹے کی بوریاں ہوتی ہیں، ٹرک کھڑا کر کے تو لوگوں کو لائن لگوا کے تو وہ آٹے کی چھوٹی چھوٹی بوریاں دے رہے ہوتے ہیں۔ فیلنگ ہم کہہ رہے ہیں کہ شیم کے اسپیکٹرم میں جب کوئی گھٹیا پن کی انٹرنل فیلنگ کے ساتھ ہوتا ہے تو ٹو اوائڈ دیٹ، یا سمجھ لیں کہ اس کا ایک کوئک فکس یا اس کو چھپانے کے لیے یہ ایفرٹ ہے کہ پرفیکشنزم میں چلا جائے گا بندہ، یا یہ جو پرفیکشنزم میں وہ چلا جائے گا، لیکن پرابلم پرفیکشنزم میں یہ ہے کہ دیر از نو اینڈ ٹو اٹ۔ یعنی کئی لوگ اپنی تحریروں میں بار بار ریویو کرتے رہتے ہیں، تحریروں کو لکھتے ہیں، پھر سنوارتے ہیں، پھر لکھتے ہیں، پھر سنوارتے ہیں، حتیٰ کہ وہ کبھی مطمئن ہو کے نہیں دیتے۔ ان کو لگتا ہے کہ اس میں ابھی اور امپروومنٹ کی گنجائش ہے۔ لیکن تو ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ مطمئن نہ ہو، آپ کیپ ٹرائنگ مور اینڈ مور اینڈ مور۔ تو ہمیں سارے جو ایڈکٹیو بیہیویئرز ہیں وہ سکھائے ہی تو جاتے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی ایڈکٹیو بیہیویئرز ہیں وہ ہمارے اندر تو پیدا نہیں ہوتے، وہ ہماری روایت ہوتی ہے، وہ ہمارا ہیریٹیج ہوتی ہے، وہ ہم اپنے معاشرے سے سیکھتے ہیں، اور معاشرہ وہ نسل در نسل لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ سر دیکھیں، انسان جو ہے وہ واہ واہ سے متاثر تو ہوتا ہے، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی واہ واہ ہو، اور نیچرلی یہ شاید آتی ہے کہیں نہ کہیں۔ تو پھر یہ ان کے جو رویے ہیں ان کو ہم کیوں کنڈیم کر رہے ہیں؟ دیکھیں، واہ واہ چاہنا کوئی اس میں برائی نہیں ہے۔ دیکھیے، ہم کھانا بھی کھاتے ہیں تو کتنی اچھی بات ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں، لیکن اگر ہم اوور ایٹنگ شروع کر دیں، کھابا گیری شروع کر دیں تو اس کے نتائج برے نکلیں گے۔ اسی طرح ہم اپریسیشن چاہتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم ہر وقت کریزی ہیں اس کے لیے، ہم اپے سے باہر ہو رہے ہیں، ہمارے اندر کچھ اور ہے، اور ہم ایک بہروپ لے کے اس کی مدد سے واہ واہ چاہتے وہ ہیں، بات تو آپ کو پتہ ہونی پھر ہم چاہیے۔ تھک جائیں گے۔ پھر ہمارے لیے اس میں کوئی اچھی اطمینان یا خوشی کا سامان نہیں ہوگا۔ بات تو انتہا پسندی کی ہے، اعتدال میں ہر چیز ٹھیک ہے۔ انسان کے جسم میں بھی نظام جو چل رہا ہوتا ہے، آپ دیکھیے کہ ہمارا بلڈ پریشر، ہماری شوگر، ہمارا کولیسٹرول،
یہ ایک اعتدال کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. لیکن جب اس میں کہیں کمی کہیں زیادتی ہوتی ہے تو ہم بیمار پڑ لیکن جاتے ہیں. سر فلنتھراپسٹ جو ہے دنیا میں وہ تو سارے اپریشیٹ کی رہتے ہیں، لیکن جس طرح ہمارے مدر ٹریسا ہے، لائک یہ عبدالستار ایدھی تھا، کیا آپ کو اس کو بھی اسی کیٹیگری میں شامل کریں گے؟ پرفیکٹلی اسی کیٹیگری میں شامل ہوتے ہیں. زبردست. میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں جتنے لوگ بھی کامیاب بزنس مین ہوتے ہیں ان میں ایک بہت کامن فیکٹر جو ہوتا ہے وہ چیریٹی کا ہوتا ہے، اور وہ اس خوف کی بنا پہ ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے چیریٹی نہ کی تو ان کی جو مال و دولت ہے اس میں کمی آ جائے گی اور وہ ناکام ہو جائیں گے، وہ واپس غربت میں جا گریں گے. اور یہ چیز جو ہے وہ پھر پروموٹ کرتے رہتے ہیں، اور وہ مختلف طریقوں سے پروموٹ کرتے ہیں. بعض لوگ یہ بھی کہتے پائے جاتے ہیں کہ وہ اللہ کو اپنے بزنس میں پارٹنر بنا رہے ہیں اور اللہ کا حصہ رکھ رہے ہیں. اور وہ اللہ کا حصہ پتہ کتنا رکھتے ہیں؟ 5%، 10%. اور تو پھر اللہ کو وہ جونیئر پارٹنر بنا رہے ہوتے ہیں. آپ کے دوست سے پروپیگیٹ کرتے ہیں. جی. تو وہ جو چیزیں ہیں اصل میں یہاں کہیں پیچھے خوف ہے، کیونکہ انہیں صحیح طرح پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ان کی کامیابی کی وجوہات کیا ہیں. وہ اپنی کامیابی کا تجزیہ نہیں کر پاتے. وہ کامیابی کے باوجود ایسا سمجھتے رہتے ہیں کہ یہ کہیں ان کا کوئی تکا لگا ہوا ہے، اور وہ اس فکر میں مبتلا رہتے ہیں یہ ختم نہ ہو جائے کہ یہ کہیں واپس میں پسماندگی میں قسم و پرسی میں نہ جا گروں. تو اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے وہ صدقے دینے شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ داتا صاحب میں دیگیں بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ سڑکوں کے کنارے لوگوں کو بٹھا کے فٹ پاتھوں پہ کھانے کھلانے شروع کر دیتے ہیں. اور اس کے لیے وہ بہت ساری مذہبی تعویلیں لے آتے ہیں، اور ڈیپ ڈاؤن وہاں ایک خوف چھپا ہوا ہے. آپ کسی کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں تو بغیر خوف کے کھلا دیجئے. لیکن اگر آپ ٹریس کریں گے ان تمام چیزوں کے پس پردہ خوف ہے. اگر محبت ہو تو کوئی حرج نہیں، آپ محبت سے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ عزیز و اقارب کو کھانے کے لیے بلاتے رہتے ہیں، اور وہ محبت سے بلا رہے ہوتے ہیں کہ ہم بیٹھیں گے آپس میں، ہماری باتیں ہوں گی، صلاح مشورے ہوں گے، کھانا بھی کھائیں گے، گھر کا ماحول ذرا رونق لگ جائے گی، ہاؤس وارمنگ پارٹی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ عملوں کا جو دار و مدار ہے وہ تو نیتوں پر ہے. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ نے اپنے خوف پہ قابو پانا ہے اس طریقے سے، جو کہ ویسے ہی بے بنیاد چیز ہے. یہ ہمارے جو اندر خوف برتے ہیں والدین ہی زیادہ برتے ہیں، اسکول ٹیچر برتے ہیں، یا معاشرے کے جو علماء یا علم بردار ہوتے ہیں. کیا آپ تصور کرتے ہیں کہ کوئی ایسے ماں باپ بھی ہوں گے جو اپنے بچوں میں خوف نہ بھریں، بلکہ ان کے کان میں رات سونے سے پہلے وسپرنگ کر رہے ہوں کہ تم بہت کامیاب ہوگے، تم زندگی میں بہت آگے جاؤ گے، تمہاری زندگی جو ہے بڑی مزے کی ہوگی، اور تم سے اللہ ضرور اچھے کام لے گا، تمہیں اللہ ضرور توفیق دے گا کہ تم جو ہے زندگی کو خوشی اطمینان سے گزارو اور کسی بھی قسم کی خرابیوں کے بغیر گزارو. ہمیں یقین ہے کہ تمہیں کبھی برائی کی ٹیمپٹیشن نہیں ہوگی، ترغیب نہیں ہوگی. ہمیں پتہ ہے تم کبھی چغلی میں نہیں پڑو گے، ہمیں پتہ ہے کہ تم دنیا کے خیر خواہ ہوگے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ تم اپنے خیر خواہ ہوگے. سر یہ اگر ہمیں خود پتہ اچھا، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ والدین کی ایک وہ قسم ہے جو بالکل بھی مالی طور پر کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتے، اور وہ اپنے بچوں کو خوبصورت کھلونے نہیں دے سکتے، وہ اپنے بچوں کو اچھے کھانے نہیں کھلا سکتے، ان کو اچھے کپڑے نہیں پہنا سکتے، ان کو ایئر کنڈیشن انوائرمنٹ نہیں دے سکتے، لیکن وہ ان کے دماغ میں روشنی بھرتے ہیں. اور کئی والدین ایسے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو صبح دوپہر شام برگر کھلا رہے ہیں، وہ ان کو اچھی گاڑیوں میں رائڈ دلا رہے ہیں، اور وہ ان کو جو ہے شاپنگیں اور ویکیشنز کرا رہے ہیں. تو اب کیا ضرورت پڑی ہے کوئی مزید کچھ کرنے کی؟ تو گنجائش ہی باقی نہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ اپنے بچپن کے کچھ دن، عام طور پر تو ساری باتیں یاد بھی نہیں رہتی، لیکن مجھے یاد ہے کہ
میں جب سو رہا ہوتا تھا اور در حقیقت آدھا سو رہا ہوتا تھا تو آدھا جاگ رہا ہوتا تھا، تو میری امی میرے ساتھ باتیں کیا کرتی تھیں اور میں غنودگی میں ہوتا تھا. میں ان کو جواب تو کوئی نہیں دیتا تھا، پر میں ان سے صبح پوچھتا تھا کہ رات آپ مجھ سے کوئی باتیں کر رہی تھی؟ تو وہ کہتی ہاں میں باتیں کرتی رہتی ہوں تم سے. تو میرے ابا جو ہے وہ سوتے میں آ کے تو میرے ساتھ باتیں نہیں کرتے تھے، لیکن وہ کسی بھی جگہ جاتے تھے تو مجھے ساتھ لے کے جاتے تھے. تو جیسے سرکاری فنکشنوں میں میرے فادر جو ہیں وہ بی ڈی ممبر تھے، تو وہ سرکاری فنکشنز میں ان کو انویٹیشنز بہت آتی تھی. جب دوسرے ملکوں سے بادشاہ آتے تھے تو باغ جناح میں ایک حصہ انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ وہ وزیر اعظم یا بادشاہ جو آتے تھے تو وہاں ان کو بلایا جاتا تھا، اور پھر شہریوں میں سے کچھ لوگوں کو بلایا جاتا تھا. تو میرے والد کو بھی انویٹیشن آتی تھی تو وہ مجھے بھی ساتھ لے جاتے تھے اور پھر مجھے بتاتے ہوتے تھے کہ ایک دن تم ایسے بنو گے، یہ جہاں یہ سارا جو ایلیٹ ہے، یہ جو لوگ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، ایک دن تم نے بھی ایسا بننا ہے. تو وہ اچھی امید رکھتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ والدین اگر اپنے بچوں کو اور کچھ نہیں دے سکتے، ویسے جو بھی دے سکتے ہیں ضرور دیں. اچھا کھانا، اچھا پہناوا، اچھے گھروں میں رہنا، اچھی گاڑیوں میں رائڈ. والدین کے پاس تو بچے اللہ کا تحفہ ہوتے ہیں اور ان کا حق ہے کہ وہ والدین سے محبت، احترام کے علاوہ سہولتیں بھی پائیں. لیکن آپ انہیں اعتماد کی اگر دولت دے دیں، اگر آپ انہیں اچھا احساس دے دیں، اگر آپ انہیں اچھی امید دے دیں، اگر آپ انہیں بتائیں کہ آپ ان سے اچھی ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں، آپ انہیں کبھی بھی نہ بتائیں کہ آپ کو ان کے حوالے سے کوئی رتی برابر بھی مایوسی کا سامنا ہے، تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اس میں کچھ خرچ نہیں آتا.